अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मसला शेयर किया था। वो पूछ रहे थे कि इस बारे में क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको ये राय दी थी अपने नाकिस नॉलेज के मुताबिक कि सवाल ये था उनका कि हमारे रिलेटिव्स हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे उनकी बेटी का रिश्ता हुआ है कहीं, तो वो चाह रहे हैं कि कहीं उनकी बेटी की रुखसती जो है वो 2 साल बाद हो और निकाह भी कर लें। मंगनी तो हो गई है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं ना सोसाइटी में, मुआशरे में। लोग निकाह कर लेते हैं, फिर रुखसती कर नहीं पाते, फिर वो दूसरे की बेटी को बेआबरू कर देते हैं, बच्चा भी कई दफ़ा हो जाता है। तो ये बहुत से नाजुक मसाइल पैदा हो जाते हैं निकाह के बाद, स्पेशली अगर रुखसती ना हो तो। और निकाह के बाद औरत बाप के घर नहीं रह सकती, किसी भी सूरत अकेली नहीं रह सकती औरत। निकाह के बाद ना खामंद अकेला रह सकता है। हुक्म ये है, शरीयत को अगर देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो ये हुक्म देती है शरीयत के निकाह के बाद दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहें। जुदाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है निकाह के बाद। मंगनी करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने शादी का इरादा किया हुआ है तो फिर यह है कि लोगों को ना देखें, अपनी ज़रूरतें महदूद कर लें, ख़र्चे महदूद कर लें, लेकिन निकाह के बाद फ़ौरन रुखसती करें। क्योंकि निकाह जो है वो, उसका मतलब ये है कि शरई तौर पे आप दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, उसके बाद आपके अज़दवाजी ताल्लुकात शरई हैसियत से जायज़ हो जाते हैं। तो जब अज़दवाजी ताल्लुकात जायज़ हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर आप की बेटी या बहन या कोई भी अगर आपके घरों में होगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसके हस्बैंड का, जो उसका शरई हस्बैंड है, उसका आपके घर में आना जाना होगा, या आपकी बेटी का उनके घर में जाना आना होगा। तो ये बहुत से क्रिटिकल मसाइल्स हैं। मैं उनकी तह में नहीं जाना चाहता, आप ख़ुद लोग सब समझदार हैं, मैंने इशारा दे दिया आपको। तो कोशिश करें कि निकाह के बाद बेटी घर नहीं रहनी चाहिए, या बहन हो या बेटी हो, औरत घर नहीं रहनी चाहिए निकाह के बाद। औरत का अपना घर अपने खामद के साथ है। उनको बोलें भाई रुखसती 4 बंदे ले आ के रुखसती कर लो, और निकाह भी फ़ौरन करके, मतलब दोनों इकट्ठे करके, निकाह और रुखसती इकट्ठे होने चाहिए। आपको किसी की नीयत का क्या पता है? आजकल लोग मर्दियत परस्ती में खोए हुए हैं, ठीक है। हर तरफ मफाद देकर रिश्ते किए जाते हैं। तो कल उनको किसी और जगह मफाद नज़र आया तो वो आपको कागज़ की पर्ची देने में 1 मिनट नहीं लगाते। तो अपनी बेटियों को, बहनों को बर्बाद ना करें। और ये बहुत से केसेस ये भी हुए हैं कि यहाँ से अमेरिका और इंग्लैंड से लोग जाके वहाँ शादी करते हैं और 6 महीने गुजारते हैं, दूसरे की बेटी को बर्बाद करके उसको लारा लगाते हैं कि हम आपको उधर बुलाएंगे, दुबई, अमेरिका में या इंग्लैंड में बुलाएंगे या कनाडा में बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ उनके 4-4 बच्चे होते हैं, 3-3 बच्चे होते हैं, गोरियों से भी उन्होंने शादी की होती है, तो वो उनको बुला तो नहीं सकते ना फिर। तो वो तो फिर एक ज़िना के ज़ुमरे में आ जाता है। उन्होंने तो ज़िना किया, लेकिन वहाँ आप लोग तो शऊर रखते हैं यार। अपनी बेटियों को पैसों के लिए खामखा जेलों और डंगरों के हवाले ना करें, और इन लोगों के नेशनलिटी होल्डर्स के धोखे से निकले। मैंने पहले भी लेक्चर्स दिया है इस हवाले से, बहुत तफसील के साथ यहाँ के लोगों के हालात बयान किए हैं कि क्या हालात हैं। आप इन लोगों के धोखे से निकलें, ठीक है, और इन लोगों के धोखे में ना आए कि ये नेशनलिटी होल्डर्स हैं, ये इंतहाई गिरे हुए लोग हैं ये। और नेशनलिटी होल्डर्स के चक्कर में आकर अपनी बेटियों को बर्बाद ना करें, अपनी बहनों को बर्बाद ना करें, और शरीफ और अच्छा रिश्ता देखें, और वहाँ ही दाल साग के साथ ही गुजारा हो जाए, लेकिन खुश रहना चाहिए इंसान को। और ज़रूरतें अपनी महदूद कर लें तो आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये निकाह वाली बात जो है, इसमें तो यही है कि फ़ाइनली कि निकाह और रुखसती दोनों इकट्ठे होने चाहिए, चाहे सादगी के साथ हों। 4 बंदे ले आएँ, निकाह करें, रुखसती करके अपनी बीवी को ले जाए वो अपने साथ। निकाह के बाद शरीयत के मुताबिक, जो अगर शरीयत पर जाएंगे, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आप मुफ्ती हजरात से पूछें, ऐसे मुफ्ती हजरात से जो हक पर फतवा देने वाले लोग हैं, जो पैसे के इवज़ या चंद टकों पर
بک جانے والے نہیں ہیں یا چند ٹکوں کے عوض وہ آپ کی من پسند کا فتویٰ نہ دیں. ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، لیکن ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ایسے مفتی حضرات ہوں، جو جیسے علماء دیوبند کے ہیں مفتی ہیں، وہ مطلب شریعت کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں فتویٰ. تو حق والے علماء کے پاس جا کے فتویٰ حاصل کریں اور پوچھیں ان سے کہ بھائی اس معاملے میں کیا کروں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو خواہ لڑکی خود کفیل ہی کیوں نہ ہو، کمانے والی کیوں نہ ہو، نکاح کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر نہیں رہ سکتی کسی بھی صورت معذرت کے ساتھ. اور اگر آپ کو اختلاف ہے کہ آپ دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، تو دنیا والوں نے آپ کی ہیلپ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا گھر خود بسانا ہے. دنیا والوں کو بھول جائیں اور نکاح دیکھیں، نکاح کو آسان کریں، زنا کے آگے دیوار بنائیں اور نکاح کو آسان کریں. نکاح کو آسان کرنے کا یہ سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ نکاح اور رخصتی فوراً کر لیں، اور جب آپ کے پاس پیسہ ہو نا، جب آپ کے پاس طاقت ہو، تو پھر آپ ولیمہ کر لیں، ساری فیملی کو بلا کے کھانا کھلا دیں اور ولیمہ کر لیں. ادروائز رخصتی کا معاملہ جو ہے اور نکاح کا معاملہ یہ ٹوگیدر ہونا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے اور فوراً ہونا چاہیے. اور یہ آپ اپنی بیٹی اپنی بہن کے ساتھ ظلم کریں گے اگر اس کا نکاح کر دیں گے اور رخصتی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ پل پل مارنے والی بات ہے اپنی اولاد کو، تو یہ چیز بالکل برباد کرنے والی بات ہے اپنی اولاد کو. اور کسی دوسرے کو مطلب ہو تو نکاح جاتا ہے، لیکن وہ نکاح کے زمرے میں نہیں آتا کہ بیٹی آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس نالائق آدمی کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آپ اسے روک نہیں سکیں گے نکاح کے بعد. ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی کس طرف آئے ہو اور کیوں آئے ہو. وہ اگر اکیلا آپ کی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ کمرے میں بھی جائے تو آپ اسے نہیں روک سکتے، کیونکہ اس کے پاس نکاح ہے، نکاح نامہ ہے اس کے پاس. آپ اس کو شرعی طور پہ قانونی طور پہ بھی نہیں روک سکتے آپ اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو سگے رشتوں میں رشتے ہوں یا کسی بھی غیر میں ہوں یا جدھر بھی رشتے دیتے ہیں آپ لوگ، آپ کا اپنا ذاتی نجی معاملہ ہے. میں تو پریفر کرتا ہوں کہ اپنی جوائنٹس فیملی سسٹم میں رشتے کریں، یہ بہت ضروری ہے. اپنی اولاد کو بسانا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں کزن میرج کو رواج دیں. اور نکاح کے بارے میں یہی میں کہوں گا، میں کسی کو آپ کسی مفتی سے بھی پوچھ لیں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن جتنا میری ناقص عقل ہے اس کے مطابق میں آپ کو اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ نیور، نکاح کے بعد عورت کا کوئی حق نہیں ہے اپنے باپ کے گھر رکنے کا. چاہے خاوند دو نوالے 2 وقت کی روٹی دے، تیسرے وقت کی روٹی بھی نہ دے، لیکن وہ خاوند کے گھر ہی اور خاوند کے ساتھ ہی رہے گی. وہ نہیں رہ سکتی کسی بھی صورت اپنے باپ کے گھر نکاح کے بعد. اینی ویز، آپ لوگوں کی اپنی زندگی ہے. مفتی حضرات کے پاس جائیں، وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے، بہتر فتویٰ دیں گے، بہتر گائیڈنس دیں گے اور بہتر طریقے سے گائیڈ کریں گے. لیکن میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ منگنی ہونا ایک الگ چیز ہے، رشتہ ٹوٹ بھی جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن نکاح جو ہے بہت کرٹیکل معاملہ ہے. نکاح کے بعد عورت کی رخصتی اگر 1.5 سال بعد ہے یا 2 سال بعد ہے تو یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ، دونوں کے ساتھ. اور اگر آپ سوسائٹی کو دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے سوسائٹی میں بھی مطلب پراپر طریقے سے دھوم دھام سے شادیاں کرنی ہیں اور لوگوں کو دکھا کے شادی کرنی ہے، تو پھر آپ یہ ظلم کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، پھر نکاح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا. یہ تو کسی کی بیٹی کو برباد کرنے والی بات ہے کہ آپ اس کو نکاح کر لیں ابھی اور کہیں کہ رخصتی میں تیرے ساتھ 2 سال بعد کروں گا. یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے. تو میں اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. میں آپ لوگوں کو سب کو یہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں شعور آئے کہ نکاح کے بعد رخصتی فوراً ہونی چاہیے، نکاح اور رخصتی اکٹھے ہونے چاہیے. یہ ظلم ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ نکاح کے 2 دن بعد بھی رخصتی نہ ہو، نکاح اور رخصتی دونوں ایک ہی دن ہوں، رخصتی والے دن ہی نکاح ہو. کیونکہ آج کل بہت نازک حالات جا رہے ہیں
کسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے لوگوں کا. آپ لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اس وقت. آج کل نفسا نفسی کا دور ہے, بے حس ہو گئے ہیں لوگ. کسی کی بیٹی کی عزت آبرو کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی. لہٰذا کوشش کریں کہ یہ جو نکاح اور رشتے ہیں یہ ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں کوئی کسی دراڑ کی گنجائش نہ ہو کہ آپ کسی کو راستہ نہ دیں اس دراڑ میں سے کہ وہ اس دراڑ میں سے آ کے آپ کے رشتوں کو بے آبرو کر کے چلا جائے. اور 2 سال بعد جب بچہ بھی آپ کی بیٹی کا ہو جائے یا بہن کا تو پھر آپ کیا کریں گے بتائیں مجھے. اگر وہ نہ کرے رخصتی کہ بھائی میں تو رخصتی نہیں کر سکتا ہوں, بس ہینڈز اپ, میں نے تو کہیں اور سے رشتہ کر لیا ہے, تو ایک کاغذ کا پیپر ہے اس بدبخت کے لیے, وہ ایک کاغذ کا پیپر دے دے گا آپ کی بیٹی کو. ٹھیک ہے, جیسے ابھی نکاح کر کے غائب ہو جائے گا نا, اسی طرح وہ طلاق دے کے بھی غائب ہو جائے گا. کیا کہاں ڈھونڈیں گے آپ اسے؟ لہٰذا نکاح اور رخصتی ٹوگیدر, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے. ہاں خرچے محدود کر لیں آپ, نہ شان و شوکت دکھائیں لوگوں کو. 4 بندے لے کے جائیں, شرعی حق کے مطابق نکاح کریں, اپنی فیملی کے قریبی لوگ لے کے جائیں, واپس دلہن کو لے آئیں گھر, اپنی زندگی شروع کریں. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ ولیمہ کر لینا, نہ بھی کیا تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے نکاح کر لیا, آپ نے سنت نبی پہ عمل کر لیا, یہی بہت ہے. تو نکاح اور جب پیسے ہوں گے تو پھر ولیمہ کر لیجئے گا. لیکن نکاح کے بعد یہ ظلم ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو کہیں کہ آپ اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہو. اس کی قطعاً کوئی بھی آدمی اجازت نہیں دے گا. اور کوئی بھی مفتی سے پوچھ لیں آپ, شرعی حوالے سے بھی مفتی حضرات سے بھی پوچھ لیں, وہ بھی قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ نکاح کے بعد خاوند یا بیوی اکیلے رہیں. کسی مطلب بیٹی باپ کے گھر بیٹھی رہے اور خاوند اپنے گھر بیٹھا رہے, کوئی آدمی اس کی اجازت نہیں دیتا. اینی ویز, اللہ پاک سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور فتنے اور دھوکے سے بچائے. آج کل بہت دھوکے ہو رہے ہیں, میرے تو سننے میں بہت آتے رہتے ہیں, لیکن بس اللہ کی پناہ ہے کہ اللہ بچا کے رکھے سب کی بہن بیٹیوں کو. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو, اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو کہ یار یہ کیا سسٹم چل رہا ہے. نکاح کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نکاح اور رخصتی ٹوگیدر ہونی چاہیے. السلام علیکم.